نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کل کے درس میں گزشتہ آیات میں آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا بل الظالمون فی ضلال مبین، یعنی جو لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جاتے ہیں فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور گزشتہ پیوستہ جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی حکمت اور بصیرت کو ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک برگزیدہ متقی پرہیزگار تقوی والے ولی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ نے نبوت لینی ہے یا حکمت لینی ہے۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں حکمت لینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے نبوت نہیں لی اور حکمت لے لی، کیا وجہ؟ نبوت کا عہدہ آپ نے نہیں لیا، آج لوگ بڑا عہدہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے بغیر اگر مجھے نبوت دے دیتے تو یہ انتخاب خدا ہوتا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے حکمت کو نبوت پر ترجیح دے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ خود مجھے بغیر پوچھے نبوت دے دیتے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت اور سنبھالنا اللہ کے ذمہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، نبوت کو، اور میرے لیے مشکل نہ ہوتا کیونکہ انتخاب خدا تھا، لیکن اللہ نے اختیار مجھے دے دیا تو میں نے حکمت لے لی، اس لیے کہ نبوت کا عہدہ بڑا مشکل ہے، میرے سے سنبھالا نہ جاتا، اس لیے میں نے حکمت کو ترجیح دے دی نبوت پر۔ اور عصمت نبوت میں ایک بات یہ بھی سمجھے کہ نبی جو ہوتا ہے یہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے گناہ ممکن نہیں، محال ہے، اس لیے کہ نبوت جو دی جاتی ہے نبی خود نہیں لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو پھر جو نبوت اللہ دیتے ہیں تو حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے ہوتا ہے، یعنی نبی سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا، اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو کس نے بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبوت تو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے کہ نبی کی حفاظت کرے، تو ان کو بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکانے لگے، اور یہودیوں کا دعویٰ بھی یہ ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی وہ قتل کر سکے نہ ہی وہ پھانسی چڑھا سکے بلکہ ان کو شبہ ہوا ہے، بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اٹھا لیا ان کو آسمان پر۔ تو حفاظت کس کی ذمہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت کا الزام لگا تو اللہ کے نبی نے نہیں جواب دیا، بلکہ سورہ نور میں 18 آیات
حضرت امی عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان کی تطہیر میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، اس لیے کہ جو حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ انتخاب نبوت نہیں، انتخاب خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب انتخاب خدا ہو تو پھر حفاظت بھی اللہ کی ذمہ ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے 3-4 ماہ کا ہے، اب اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ آگ سے بچے، اس کے ذمہ نہیں ہے وہ آگ سے بچے، اس کے ذمہ نہیں ہے وہ پانی میں گرنے سے بچے، ماں کے ذمہ ہے کہ چھوٹے بچے کو بچائے۔ تو جب معصوم ہوتا ہے تو پھر اس کے ذمہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے کہ نبی کو بچائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ وہ ایک نیک ولی تھے، بزرگ تھے، اور ان کی حکمت اور بصیرت کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، کیوں دی؟ تاکہ وہ شکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر کو بجا لائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا اگر شکر نہ بھی ادا کرے۔ یعنی یوں پتہ چلا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، اور حکمت دانش مندی دی، عقل مندی دی، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے عقل مندی اور دانش مندی سے یہ جان لیا کہ شکر ادا کرنا نعمتوں کا یہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمت سے یہ جان لیا کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ بندہ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ادا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندے کی آنکھیں نہ ہو دیکھ نہیں سکتا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان نہ ہو بندہ بول نہیں سکتا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاؤں نہ ہو بندہ چل نہیں سکتا، ہاتھ نہ ہو تو بندہ کام نہیں کر سکتا، دماغ نہ ہو بندہ گھر نہیں جا سکتا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بندہ سوچ نہیں سکتا، تو کیا اس کا شکر ادا کرنا نہیں بنتا؟ تو یہ نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت سے پتہ چلا کہ شکر ادا کرنا یہ کیا ہے، حکمت سے حضرت لقمان علیہ السلام کو پتہ چلا۔ اور شکر جو ادا کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں حدیث میں دعائیں بھی آتی ہیں کہ دعا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ما اصبح بی نعمتن او امسا، کہ یا اللہ صبح سے لے کر، اے اللہ اے پروردگار، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جتنی نعمتیں دی ہیں یہ آپ نے دی ہیں۔ او بأحدک من خلقک فضل وحدک، اور جن لوگوں کو آپ نے نعمتیں دی ہیں وہ بھی صرف او بأحدک آپ نے اکیلے نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ لا شریک لکا، کہ آپ کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں، آپ کا اور کوئی شریک نہیں ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہوں، آپ نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ فلک الحمد والشکر، اور آپ کی ہی تعریف ہے اور آپ کا ہی کہ شکر ہے۔ حدیث مبارک میں شکر کا ملتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو نا لازیدنکم، ضرور بھی ضرور میں جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ جتنا بھی شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو اس سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم سارے باغی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شکر کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے، لنفسہ ہی، اپنی ذات کے لیے، تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر شکر ادا کرتے ہو تو آپ کو ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں شکر ادا کرتا ہے تو جو ہے نا دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کو جو ہے نا سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، نصیحت کیا کی
پہلے تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، کیسے پیارے انداز میں کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، یا بنیہ یہ تصغیر ہے، اس کا معنی کہ جیسے بندہ پنجابی جی کہنا میرا پتر ادھر آ، بڑے پیار نال ماں کے یا پیو کے، تو اسی طرح حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو پیار سے مخاطب کر رہے ہیں. یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ گالیاں نکال کے نہ بیٹے کو نصیحت کرو، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پیار اور محبت سے کہو. اور کیا نصیحت کی؟ نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. کتنی بڑی نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو کہ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہرانا. شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو نا بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کے 3 معنی آتے ہیں. ظلم کا اصل معنی ہوتا ہے یہ کہ غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، بغیر پوچھے کسی کی چیز کو لے لینا. ظلم کے 3 معنی ہوں گے. ایک معنی یہ ہے کہ وہ ناانصافی جو اللہ کے حق میں کرتا ہے، یعنی کفر، شرک، نفاق. اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ ناانصافی جو ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ زیادتی، ظلم اور ستم، دوسرے ساتھی کے ساتھ کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ انسان اپنے حق میں ظلم کرتا ہے. وہ کیسے؟ گناہوں میں ملوث ہو گیا، گناہ کرتا ہے. یہ تو اپنے پیروں میں کھرالی مارنے کی بات ہے کہ گناہ کر رہا ہے. یہ 3 قسم کے ظلم ہوتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہ اگر تو شریک کسی کو اور بھی خدا مانے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، تو وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سبحان اللہ. سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو کبھی جو نا اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے، بخشش نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. ما دون ذلک لمن یشاء، اور اگر گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو کر دیں، لیکن شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے حتی الامکان جو ہے نا، آج ہمارے دیکھ لو کتنے درباروں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. تو اس لیے یہ فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بچنا، شرک کبھی نہ کرنا. اور شیطان کی پیروی کرنا یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کسی اور کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ اگر تم اوروں کی اطاعت کرتے ہو تو تم بھی جو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں جو ہو جاؤ گے. شیطان کی پیروی کرنا یہ بھی ایک قسم کی شرک ہے. وہ کیسے؟ لباس میں بھی جو ہے نا شرک ہو سکتا ہے، وضع قطع کے اعتبار سے شرک ہے. ٹھیک ہے نا. ایسی وضع قطع بنا لے جو انسانوں والی لگے ہی نہ، لباس ایسا پہنے کہ اس کے اعضاء نظر آنے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک کی قسم ہے. اور اسی طرح کھانے پینے میں بھی شرک ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفران کا صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ شرک کی اقسام میں سے ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 21 فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بعض لوگ جو ہے نا اپنی نفس کو جو ہے نا اس کو جو الہ بنا لیتے ہیں. فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی ذات اپنے نفس کو الہ بنا لیتا ہے؟ یعنی جو اس کی مرضی میں آئے گا وہ کرے گا، جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا. یعنی اس کو شریعت کا کوئی خیال نہیں ہے، شریعت کے مخالف چلے گا، یہ بھی شرک ہے. اللہ اللہ اللہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمین. اللهم اجرني في مصيبتي اجمعین. مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی.